اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وعلى كل شيء قدير. اللهم السلام عليك إلى أرواح المؤمنين المقصوصين وإلى أرواح المؤمنين إلى هذا المنطقة بحق محمد وآله الطاهرين. بلند آواز نال درود پڑھو محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشفا القاتل المرهب والأنصار القاسم الطوبى وسقر مولانا ومولى الكونين الذي ردت له شمس مرتين ومصلي إلى القبلتين. قصیدہ لکھے سرکار رسول نے اپنے بھائی علی دی شان. الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانه يا لا يحبك إلا طاهر الولادة. علی تیرے نال محبت ہو کرسی جڑا حلال زیادہ ہو سی. ولا يبغضك إلا خبيث الولادة. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة مغمومة محرومة عن حق ميراث أبيه وعلى أولادها الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين وهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المتقن وكتابه المحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتاكم من سألوه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الإنسان لظلوم كفار. بلند الصلوات
بزرگان اہل بیت عصمت و طہارت پروانگان اسلام 1400 سال تو ذکر ہے سرکار پیغمبر دے نواسے دا تعلیم ملتی ہے اتھا حق دے اصول دی تعلیم ملتی ہے اتھا حق دے اصول دی گویا ہی درس گاہ شریعت رسول دی پتھران تے نگاہ کرن تا دور بڑھیں دن گناہگاران تے نگاہ کرن تا ہور بڑھیں دن تقاضۂ بشریت کیا ہے اس نو کربلا دھن تقاضۂ کربلا کیا ہے ایک علم دھن تقاضۂ کربلا کیا ہے انو شیعہ دھن سلام و درود ہون توارے ہوتے جنہوں نے مشکل وقت اہل بیت دی تعلیمات بچائیں کوئی نام پیدا کرنے دی ضرورت نہیں کوئی پریشان ہونے دی ضرورت نہیں پریشان ہوئے جن دی کربلا پریشان ہوئے محفلہ انہا دیا ناکام ہوئے جن دی کربلا نوز باللہ ناکام ہوئے پریشان ہوئے جن دی وچ علم نہ ہوئے پریشان ہوئے جن دی وچ منطق الہی نہ ہوئے اگر تم جو کچھ تم نے مانگا سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 34 دا توڑی بارگاہ اقدس ویسے مختلف سورہ نحل دے وچ بھی اس آیت کا تذکرہ ہوئے قرآن اس واسطے کھولے ہوں جو بیٹھنا قرآن دا اللہ دی عبادت نحل البلاغہ اس واسطے وسیعت سرکار علی کھولیں جو وسیعت آئی پیغمبر دی انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی پتہ نہیں بیٹھے ہو یہ چلے تو نہیں گئے سونے مقرر خطاب فرمائے نچاں سونا سماعت کی تنے میں سارے اندر خادم ہاں وعدہ غلام ہاں میں کدھا ہی زندگی دے ویتی تھے میرا پہلا موقع ہے بتا میں کدھا ہی کوشش نہیں کی تھی جو میں نام پیدا کراں بس یہ کوشش کرنا جو توارے نال بے ونیا جو تسا حسینی ہو تسا جانو توڑا حسین جانے سادہ نہ جانے باقی جس لباس ہے جو کہ ملبوس ہے اس دے کچھ تقاضن جس ممبر تے بیٹھا اس دیں کچھ ذمہ داریاں نہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرن دا قائلہ نہ غیر ذمہ دار الفاظ استعمال کرنا جو حسین ذمہ داری دنا ہے آخر اخراجات ہوئے دور و نزدیک تو جتنے تسل تشریف فرماؤ اتنے پردے دے اندر میری دھیاں میری ماما میری بہنوں تشریف فرمائیں انی تارکن فیکم الثقلین تے عمل کر دیں قرآن نال لیا خاموش اطرت نال گھنایا اللہ نے گھر اہل بیت وہ بنایا یہ نبی جیسا پاک بادشاہ علی کو ویکھے نبی دی عبادت نبی علی کو ویکھے نبی دی عبادت کس طرح تعریف کرا اس گھر دی جتھا جبریل عرش ہوں اللہ تے انتظار کرے جو حکم پروردگار ہوئے تے قرآن لے بنا کمال ہے بھی جبریل جڑا امین ہے جڑا صادق ہے وہ امانت اللہ دی پہنچاون آوے تے جبریل دی عبادت جو سیدہ جبریل دے سامنے یہ سرکار پیغمبر آیات الہی گھننے تے اللہ دے پاک نبی دی عبادت لذا چونکہ یہ ممبر عام نہیں اس ممبر دے تقاضے سب تو پہلے اج دے موضوع دے وچ میں نعمات الہیہ دا تذکرہ کراں ادیات مقدمہ دے وچ وقت ضائع نہ کراں اللہ خود فرمایا اگر تو میری نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو تیرے بس کی بات نہیں ہے تو میری اس نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکے اور اس کا پیارا ترجمہ سرکار زین العابدین سید الشاہدین حضرت امام سجاد بڑے پیارے انداز نال ارشاد فرمایا میرا اللہ تیرا ایک سجدہ کرنا اس سجدے دے تقاضے واسطے دوسرے سجدے دی ضرورت اگر دوسرا سجدہ کرا تو اس دی شکر واسطے تیسرے سجدے دی ضرورت اگر وہ سجدہ کرا حقا حضرت ارشاد فرمایا میرا اللہ ایک سجدے واسطے تیرے لا متناہی سجدے کرا میں کو سجاد آتے جس طرح سے تسا تشریف فرماؤ یہ سجدہ کربلا ہے کیوں اس لفظ آکے سید سجاد علیہ السلام نے چونکہ بابے کو بیکھیا جو سجدہ سر کٹایا
وقت جسل سید السجاد جڑا اینی شہد ہے کربلا دا، اس نے ویکھیا سجدے سر کٹا کے جدا شمع اٹھایا نو کے نیزہ تے چڑھایا تو حسین پڑھا قرآن۔ تقاضے حسین یعنی بلندی فکر، نعمت الہی یعنی معراج تشیع، اللہ دا پاک کلام نعمت، انبیاء دا سلسلہ نعمت، ائمہ علیہ السلام دا سلسلہ نعمت، چہاردہ معصومین علیہ السلام دا سلسلہ نعمت، علم آل محمد اللہ دی پاک نعمت، علام سرکار وفادہ اللہ دی پاک نعمت، عزاداری سید الشہداء اللہ دی پاک نعمت، ظالم تو نفرت مظلوم دنال حمایت اللہ دی پاک نعمت، امام بارگاہ دی وچ جنت دے مقامات وچ تشریف لے آونا اللہ دی پاک نعمت۔ ذکر الحسین روضۃ من ریاض الجنہ یاد رکھا ہے اس علاقے دے شرفاء حضرات، نعمت الہیہ جو ہے حسین دا ذکر، حسین دا ذکر کرن دے ہم کچھ تقاضے موضوع ذہن دے وچ یہ روے بھئی نعمت پروردگار کیا ہے؟ ذکر حسین نعمت الہی، علم عباس نعمت الہی۔ بس اس ضمن میں دو چار جملے تمہاری بارگاہ تک پہنچا لوں۔ ذکر حسین اللہ فرمائندہ قرآن مجید سورہ واقعہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو اس وقت تک چھو نہیں سکتے جب تک وضو نہ ہو، قرآن دے لفظاں اس وقت تک چھو نہیں سکتے جب تک کہ وضو نہ ہوئے۔ اچھا سامع قرآن دے لفظاں نہیں چھو سکتے جب تک وضو نہ ہوئے، تو ذکر حسین کرنے واسطے بھی وضو شرط ہونا چاہیے، اس واسطے کہ چونکہ رسول جن دی تلاوت کرے وہ کو حسین آتے ہیں، حسین جن دو سے مبارک تے سوار ہوئے وہ کو رسول آتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے حسین، بہت بڑی نعمت ہے تذکرہ حسین۔ میں بچیاں نال پہلا گزارش یہ کرام بغیر وضو دے نہ آئے کرو، اس بارگاہ دے وچ آندے ہو ہیں جندا اے آپ تو سادے پہ ہو تو ممبر تے بھئی جتھے ارواح پاک تشریف لے علامہ قربات نجفی مرحوم دے جمل سے آپ کوٹے چنا فرمایا بھئی بہرحال بعض مجالس میں ارواح آتے ہیں، اور اگر ارواح آ جائیں تو وہ تو پاک ہیں، تو پھر ہم پاکیزہ محفل میں پاک ہوتا ہوئی ہے جو پاک وضو سے آئے۔ نمبر ہے کہ وضو کر کے تشریف لے آئے کرو۔ میں پہلے عرض کر دیتا ہے اگر طبیعت پریشان ہو گئی تو میں کدیں کوئی اس قسم کی بات کرتا نہیں، بھئی جتنے نعرے زیادہ ہوں گے نعرہ مارنا بھی سبحان اللہ آخنا بھی اللہ دی پاک عبادت ہے، لیکن یا علی اتنا بڑا ذکر ہے سرکار ذکر حسین کہ اگر حسین دی ذات مقدس کربلا میں قربانی نہ دیتے تو قرآن نہ ہوتا۔ اے حسین ابن علی اے ساقی بزم حجاز، اے حسین ابن علی اے ساقی بزم حجاز، تو نے زندہ کر دیا بن کے روح امتیاز، آج بھی تیرا سبق ارباب حق کو یاد ہے تو بھی زندہ آباد تیرا رب زندہ۔ اے حسین ابن علی کی کیا کر دیا تو نے؟ ذکر حسین نعمت الہی، اے حسین ابن علی کی کیا کر دیا تو نے؟ حشر سے پہلے بھی ایک حشر بپا کر دیا تو نے، ظاہراً شب عاشور بجھا کے اپنے خیموں کے چراغوں کو یزیدیت کے گھروں میں اندھیرا کر دیا تو نے۔ اے چراغ جلانے والی دنیا، اے عاشقان حسین، بہت بڑی نعمت ہے جس نعمت کو اللہ نے تواڈی گود وچ اتارا ہے۔ اگے چل کے اس نعمت کا نتیجہ عرض کرا، جس ذکر وچ آئے ہو باوضو آئے کرو۔ نمبر دو پرچم مبارک کی سرکار وفا۔ اگر کسی گھر تے آویزہ نہیں، اگر کسی گھر تے ضعیف ہو گیا تو اس کو تبدیل کیتا کرو، پرچم جتنا ہو سکے اونچا لایا کرو۔ پرچم سرکار وفا۔ نمبر دو نعمت الہیہ جو سرکار وفا کا تذکرہ بہت بڑی نعمت تھی۔
سرکار حسین دا ذکر، سرکار عباس باوفا دا ذکر، بہت بڑا ذکر ہے سرکار دا علم۔ میں گزارش کر دینا اتنے بھی کہ جڑے بندے بھی میں دیکھ رہے ہیں سارے کو پتہ ہے کہ یہ لباس مولوی صاحب کا لباس، میں بولا یا نہ بولا یہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تبلیغ دیا کئی قسموں دیا، ایک ہوتی ہے تبلیغ خطوطی لکھ کے، ایک ہے تبلیغ ملفوظی لفظانہ، ایک ہے مافِ ضمیر پہنچانا تبلیغ لسانی گفتگو دینا، ایک ہے تبلیغ سکوتی جنہوں خاموش تبلیغ آتا ہے۔ بچیاں نو سمجھائی جاواں جڑے ڈرائیور حضرات تشریف فرماؤ کدے کدے تشریف لے انہیں چوک تے اگر ریڈ لائٹ آن ہوئے تے رک جاندے ہو، کسی بندے نہیں آکھیا اسٹاپ، جو ہی ریڈ لائٹ آن ہوئے انسان دے ذہن دے وچ گل آئی بریک تے پے، اس کو آدھے خاموش اشارہ۔ یلو لائٹ پیر بریک تے آیا بھی انتظار کرو، گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ ہوئی تے چل پے، انہوں آدھے تبلیغ خاموش۔ علم اسلام کی خاموش تبلیغ کا نام ہے۔ اللہ اگر کوئی بندہ اس بات تے میرے نال اتفاق نہ کرے، ویسے تے عالم دین دی گل نال اتفاق نہ کرنا کوئی واجب نہیں، لیکن اگر دلیل تواڈی بھی پختہ ہوئے تو مینوں من لینی چاہیے۔ مولوی صاحب کی گل منن نہ منن نال نشان حیدر تو نہیں ملتا، لیکن اگر گل مولوی صاحب ٹھیک کر دے پے ہوں تو گل تسلیم کر دینی چاہیے۔ یہ علم اج دا نہیں، یہ سرکار آدم جو جناب حابیل دے ہاتھ وچ حق دا پرچم، قابیل قاتل ہے حابیل مقتول ہے، چلدا ہویا یہ پرچم سرکار علی مرتضیٰ دے ہاتھ وچ آیا خیبر والے دن۔ اگر کسی نے اور بھی دلیل چاہیے ہوئے تو میں حدیث پاک پڑھا چاہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ كَالْعَلَمْ، اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ ماشاءاللہ خیبر کا تسی بہت میرے نالوں اچھا سن رہے ہو اور خطابت کرنے لوگ اچھا سنا لے رہے، چونکہ میں مدرس آدمی ہوں۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا كَالْعَلَمْ، اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اچھا جم کے لڑے گا، غیر فرار، جو بھاگے گا نہیں، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اس کو پسند کرتا ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا اور وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا۔ تو علم کس کو ملا تھا جنگ خیبر میں؟ جب یہ علم لے کے آگے بڑھا مولا علی، اس نے کہا کہ سمتنی امی مرحبا، میں آؤں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اس نے کہا سمتنی امی حیدرہ، مجھے بھی حیدر کرار کہتے۔ یہ ہے پرچم انبیاء، آیا نبی دے ہاتھ وچ، نبی تو آیا علی دے ہاتھ وچ، علی تو آیا سرکار حسن دے ہاتھ وچ، سرکار حسن نے سرکار حسین کو عطا کیتا۔ جنرل اسمبلی آف حسین دے جج کو عباس آتے، اقوام متحدہ آف اسلام کربلا کو عباس آتے۔ کائنات جس پہ ناز کرے اسے رسول کہتے ہیں، رسول جسے حسین اپنا جگر کہے یعنی الحسین منی و انا من الحسین، رسول جسے اپنا حصہ کہیں اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کو علم دے دے اسے حسین کا عباس کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کچھ لوگ میرے نال شاید کوئی ضروری نہیں، لیکن عباس کا پرچم ممکن ہے کہ میرے گھر لگا ہوئے، عالم دین دے گھر کوئی حد نہیں، ممکن ہے ملانگ کے گھر لگا ہوئے، پرچم میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں پرچم کے نیچے رہنے والے کی کچھ تقاضے ہیں۔ پرچم دے سائے تلے جڑا رہے بے نمازی نہیں ہوتا۔ اب کوئی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کا پرچم کا قصور ہے، نہیں۔ اگر قرآن میں کو نہ آوے تو قرآن کا قصور نہیں نا۔ اگر نحوِ بلاغہ میں پڑھنا نہ، طبیعت پریشان تو نہیں تھی گئی۔ نعمت الہیہ جو ہے پرچم سرکار وفا، اگر کہیں دا پرچم زی اتا کوشش کی تھی کرو جو ازادار بیٹھو تو ماتمی ضرور گھر وچ نویں پرچم لائے کرو۔
اور اگر کوئی قافلہ صاحب ایتھے باقی انجمن دا سالار بیٹھا ہوئے پہلی گل تے اے وے کہ سالار ہوندا ہوئے جڑا عباس سے با وفا دا نوکر ہوئے سونی داڑھی ہوئے سونا متھے تے محراب ہوئے جو عباس دا پرچم چاونس عباس دا پرچم عام تے نہیں جب تک یہ رہا ہے زینب کی چادر رہی ہے چھوٹا جے تقاضا تے نہیں سرکار وفا دا پرچم چاونا لہذا گھر تے جیڑا پرچم ملاوے اب تے بھی اعلان کرے آؤ میرے گھر میں عباس آئے آؤ میرے گھر میں قرآن اترا ہے چونکہ تعلیم قرآن بچائی تھی عباس نے میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہر ملک دا ہر مذہب دا ہر ملت دا ہر سوسائٹی دا ہر تنظیم دا ایک پرچم ہے تشیع الناس کو پرچم عباس ہے محرم دا ایک تقاضا ہے کہ حسینیت مناؤ اے سمندار دا محرم دا دوسرا تقاضا ہے جو پرچم لاؤ گھر دے تے پرچم دے تقاضے دا خیال کرو پرچم ہو چاہے جڑا بے نماز نہ ہوئے پرچم ہو چاہے جنہوں سرکار سیدہ جو خمس دا پتہ ہوئے پرچم ہو چاہے جڑا باوضو ہوئے پرچم ہو چاہے جنہوں جناب سکینہ دی پیاس دا پتہ ہوئے پرچم ہو چاہے جڑا نڈر ہوئے پرچم ہو چاہے جڑا نسے نہیں پرچم ہو چاہے جڑا قرار ہوئے غیر فرار ہوئے پرچم ہو چاہے جڑا زینب دی دعا ہوئے پرچم ہو چاہے جڑا سکینہ دی آس ہوئے پرچم ہو چاہے جڑا قرآن دا قاری بیٹھے ہو چلے تو نہیں گئے سلوات بھیجو آل محمد دی ذات کرامی دیکھو میں نتیجہ دیا حسین نعمت الہی پرچم تسلی حسین دیکھو سید سجاد علیہ السلام بھی موجود سرکار باقر علیہ السلام بھی کربلا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جوان میرے نال ملے کیونکہ میری ساری زندگی کوشش رہی بزرگاں نو سبق سنائے ونجے بچیاں نو درس دتا جائے بھائیاں نو نال ملایا جائے آلے رسول دے لباس چاچانا جو چند نوجوان جڑے بے نمازی انہوں نمازی بنا جاواں جو رزق توڑے کو لے جاواں قیامت علیہ دہاڑے بھی شستہ رفتہ استہ زامن ہواں جو کچھ تسا خرچ کر دو توڑے ہر ہر قدم تے اکھاں بچھاواں تسا تشریف لین جو اپریشیٹ کراں البتہ فصاحت اور بلاغت دے باب 14 اگر میں توڑے مزاج دے مطابق نہ پڑھ سکاں تو دعا نوائے قرآن کا فیصلہ دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے تو بعض نبیوں کو بھی بعض نبیوں پر فوقیت و فضیلت دی ہے تو سب پریشان نہ کرو جی محرم بڑا کامیاب تو محرم بڑا ناکام محرم کامیاب ہو گیا جی ایک نمازی بڑھ گیا محرم کامیاب ہو گیا جی سیادہ دی دعا مل گئی بڑے تقاضے نہ کیتا کرو عالم دین جو خصوصاً چونکہ قبر تو بھی دیکھنا ہوتا ہے تھوڑے تقاضیاں نو دیکھنا ہوں طبیعت گھبراتے نہیں رہی پہلی نعمت الہی ہے ذکر حسین دوسری نعمت الہی ہے پرچم سرکار وفا اللہ نے تمہارے ہاتھ سے اس قابل ہاتھ نو سمجھے جو سرکار وفا کا پرچم اتارا میں اس کی تشریح کردہ ہونا لولا کا لما خلقت الافلاق پس منظر نعمت ہے پرچم یہ ذہن جرمے اس سے ضمن چل جملے سرکار رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی دے جملے لولا کا لما خلقت الافلاق پیغمبر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات خلق نہ کرتا دیکھو زینہ اول موجد خلقت کائنات کون پیغمبر یعنی پیغمبر نہ ہو تو کائنات نہیں بنتی پیغمبر نہ ہو تو کائنات کی سانسیں رک جائیں پیغمبر نہ ہو تو نبض کائنات نہ چلے پیغمبر نہ ہو تو دھرتی نہ بنے پیغمبر نہ ہو تو آسمان نہ بنے اسی لیے تو آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں روزانہ ہاتھ صبح جمعہ نو جڑی حدیث قصہ پڑھتے ہو یا ملائکۃ السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدعیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت البساط مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے جلالت کی قسم میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں بنایا
میں نے ملائکہ زمین و آسمان نہیں بنائے، میں نے فرشتوں کو نہیں بنایا، میں نے سمندر کی چلتی ہوئی کشتیوں کو خلق نہیں کیا، میں نے ستارے نہیں بنائے، میں نے شمس و فلک کی اجرام میں بیٹھے ہو چلے تو نہیں گئے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ، مگر ان 5 کے لیے جو چادر زہرا کے نیچے ہے۔ میں تجھے خلق نہ کرتا، کائنات نہ بناتا۔ اچھا، یعنی موجد خلقت کائنات ہے رسول، کائنات جس واسطے انتظار کرے وہ رسول آدھے، رسول جینا اٹھ کے استقبال کرے وہ بطول آدھے۔ رسول اور بطول مل کے جس دی تسکین کو، رسول دی تسکین اور بطول کے سردار کو علی کہتے ہیں۔ جناب رسول، سرکار بطول، جناب امیر المومنین، یہ مل جائیں تو حسن کا حسن بنتا ہے۔ سرکار رسول، سرکار علی، جناب بطول، سرکار حسن کے 5 تن 4 تن یہ بنے تو حسین چھوٹا حسن بنتا ہے۔ جناب حسین، سرکار حسن، مولا علی، جناب بطول، سرکار رسول، یہ سب ملے تو پرچم ملتا ہے کربلا میں حسین کو۔ حسین جس کو پرچم عطا کر دے اسے عباس کہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک جملہ ہو رہا تھا بچے ہوں سمجھانا بس۔ جناب جبریل وہی لائے کہ جدا انتظار کرے اس قلب کو رسول آتے ہیں۔ رسول جس قلب کو لعاب دہن کے ذریعے عطا کرے اسے حسین آتے ہیں۔ حسین جس کی تسلی، تشفی، سیدہ جناب سیدہ دی دعا دا نتیجہ، حسین دی تسکین نو عباس آتا۔ جناب عباس جسے لبتے نا پرچم لائے گے، انہیں تقاضا کیتا ہے تو آ جاؤ ساڑھے پاسے۔ جناب سجاد بھی جناب باقر دی موجودگی جس کو علم عطا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک پرچم عام نہیں، سامد قرآن، حسین دی محنت، سیدہ دی دعا، جناب زینب دا حجاب، جناب سکینہ دی پیاس، تشیع دی قلب کو پرچم آدھے۔ اس ساری صفتہ مل جان، دیکھو چھوٹی جی بات نہیں، یہ جوان میرے عزیز بیٹھے سرکارے یعنی نعمت الہی، پہلا ذکر حسین، دوجہ تذکرہ عباس دے پرچم دا۔ حالا میں جناب عباس نہیں پڑھ رہا، میں سرکار وفادے کو حق دستے ہیں کہ اتنے عظیم ہیں، نبوت دی امانت، امامت دی امانت، حسین آقا دی امانت، چادر تطہیر دی امانت، سکینہ دا سکون، جناب زینب دی تسلی، سرکار ام کلثوم کی ڈھارس، یہ مل جائیں تو پرچم عباس بنتا۔ اور جناب عباس کا پرچم جب تک لہراتا آیا، اس وقت تک میں مسائل کے جملے میں، اس وقت تک بیویاں اسیر نہیں ہونا۔ کاش منبر سے تفسیر کربلا ہوتی، ہم اس کو مسائل کے عنوان سے لیتے ہیں۔ درست مسائل کے عنوان لینا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن تفسیر پرچم سرکار وفا کیا ہے؟ میں عرض کیتا ہے اقوام متحدہ دی حسین دی جنرل اسمبلی کو دے جج کو عباس ہے، اتنا تو ہے نا۔ اچھا، اصل جناب عباس کا جڑا پرچم ظاہر کیتا ہوئے جنگجو ہے، شجاع ہونا بہت بڑی عظمت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن شجاعت کے نال نال اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا، اسے مطیع امامت کہا جاتا۔ میرے خیال کے مطابق آج مجلس کرے وہ میرے ملنگ بھائیوں واسطے، میں سب سے بڑا ملنگ ہوں، سلمان سب سے بڑے ملنگ تھے، ابو ذر سب سے بڑا ملنگ تھا، اس کی ضمانت سرکار رسول نے دی۔ مت سمجھا کرو جڑے جوان میں نظر آ رہے ہو، اشتباہ کر دیں مولی صاحبان جڑے تو دور کر دیں۔ ہاں توڑی تربیت کا تقاضا ہے جو تو مدسیہ بنے، جو جڑا علم چاہیا نے ادھر تقاضا ہے، کم از کم تقاضا ہے جو بغیر وضو دینا چاہو۔ اچھا، وضو بدوئی کرسی جڑا نمازی ہوسی، نماز وہ پڑھسی جن واجبات نماز آندے ہوسن، نماز واجبات وہ کرے سی جن غسل آندہ ہوں، میرے خیالے گا لو گیا جن غسل آندہ ہوسی وہ صاحب تطہیر ہوسی، اتھی آندہ ہی ہوئے جڑا سانیہ دی دعا دا نتیجہ۔ اللہ کی پاک نعمت یاد کر، اللہ نے تمام نعمات الہیہ کو
بند کر دیا پرچم سرکار وفا میں۔ نبی کی تعلیمات، علی کی امامت، سیدہ کی دعا، جناب زینب کی تسلی، سرکار سکینہ کی تشفی، جناب حسین علیہ السلام کی محنت، جناب سجاد علیہ السلام دا سکون، جناب باقر علیہ السلام کی امانت، پنجتن پاک دی ڈھارس، یہ تمام ملت تو علم بنتا ہے۔ یہ شیعوں کی گود اتنی بلند ہے، پورے کا پورا نعمات الہیہ کا معراج جس گود میں اتار دے اسے شیعہ کی گود کہا جاتا ہے۔ اس واسطے دو چیزاں دا تقاضا کر رہے ہیں، ایک تا اپنے ہتھاں دا خیال کریں، یہ ہاتھ عام نہیں، یہ پرچم اٹھاتے ہیں۔ ایک اپنی گود کا خیال کریں، یہ عام نہیں، اتھے پرچم سرکار وفا اترا ہے۔ اپنے گھر کا خیال کریں، تقاضے کربلا دستے ہیں، اپنے گھر کا خیال کریں، اتھے پنجتن کا تذکرہ ہوتا ہے، اتھے اگر پرچم سیاہ ہوئے چٹے تلے چٹا دھندا نہ ہوئے، اللہ کرے کو کل سمجھا لیں، اگر اوپر پرچم وفا ہو تو نیچے قاری قرآن بیٹھا ہو۔ بڑے کو پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں، سارے سریکی علاقے دے وچ رواج ہے جتھے پرچم دے سایہ آوے نا فرائے دا، اتھے بچے قدم نہیں رکھتے۔ پرچم وفا دا سایہ آوے اتھے بچے جمپ مار کے لگ ہوئے جو عباس کا پرچم ہے جس کی وفاؤں میں زینب چلی تھی۔ اس واسطے نوجوان دوستو قرآن لے کے چل رہے ہو، یہ چھوٹا سا تقاضے محرم، لوگ آتے ہیں شاید 2 میٹر کا کپڑا ہے، نانا یہ دل چھلنی ہو جائے تو ہو جائے، اے عباس تیرے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ شاباش میرے نوجوان دوستو، شاباش۔ جب ابھی پاک زلد نہ بنایا کرو کہ قرآن مجید چھوٹا جیا ضرور رکھے، جھولا بناؤ اس کے وچ قرآن ضرور رکھیا کرو، چونکہ حسین قرآن تو جدا نہیں، قرآن حسین تھی۔ پرچم عباس دے نال جدے چھوٹی جی مشک لٹکائی کرو، نہ چھوٹا جہا قرآن لٹکایا کرو، کائنات میں دکھاؤ پرچم ہوتا وہی ہے جہاں پر قرآن اترتا۔ اللہ دیا پاک نعمتاں چوں ایک نعمت ہے ذکر حسین، اللہ دیا پاک نعمتاں چوں ایک نعمت ہے ذکر وفائے حسین، ذکر وفائے عباس۔ اوکھیاں آیاں رسول دیاں تھیاں، ڈھیر سارے فضائل دا معراج کی توے سینی تو اچھے راضی ہوئے۔ میں پتہ ہے میں تھوڑے تقاضے کے مطابق شاید نہ پڑھ سکا، لیکن ضروری نہیں ہونا جو اچھا پڑھنا لوگے، ضروری یہ ہوتا ہے جو سونا نہ دے چکے ہوئے۔ میں بچیاں نو دسی ونجا جو محرم تدا شروع نہیں ہویا جتا 2 محرم مظاہرہ دیاں دھیاں آئیاں، محرم شروع ہوئے جدا سین پاسے تے ہاتھ رکھا، بچیاں نو دسیندہ پیا مرحبا اجرکم علی اللہ، سمجھ گئے ہو سو جو میں یہ آکھنا چاہنا بیٹا محرم دے کی نتیجہ ہے کربلا، ابتدا ہے زہرا دا زخمی ہونا۔ جس دروازے تے رسول سچا رسول آ کے رک ہوئے رہا، اسے دروازے دے اندر میری مرشد زادی آتی رہی ہے، اتھے اندر حسنین لے بڑی عزت دی مالک کئی سیدہ۔ میری عادت ہے چونکہ میں یکو محرم نو آقا ذاتی دا گفتگو تقاضا اس واسطے کرتا ہونا جو کدہ ہی نہ بھلائے جناب سیدہ دی شہادت، جو سیدہ شہید ہو نہ ہوئے آتے کربلا نہ بڑھے ہاں۔ اگر کوئی سیدہ دے دروازے دا اٹھتا ہو یا دھواں بیک لوے ہاں تا کربلا دے وچ خیمے نہ جلے نہ زہرا دیاں تھیاں دے۔ شریفاؤں شریفاں دا ذکر ہے، اچھے ذکر دے نال سماعت فرماؤ۔ بابے دی وفات کے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، لیکن یقین کرائے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ 75 دن یا 95 دن جڑی میری مرشد زادی دی حالت ہے نا، جڑی سید بیٹھو معافی مانگے، جڑی حالت ہے نا میری مرشد زادی دی، تقوم و تقعد و اخرى کہیں لے بہ بنے ہاں، کہیں لے اٹھ کھڑی ہوئے ہاں، رو رو کے بابے دی قبر والے پاسے منہ کر کے ایو کو جا کے بابا تیرا کفن جمیلا نہ ہویا،
بابا اجا میں تیری سوگ والی جو رجرنی نا بابا میں اجا مرحبا اجرکم علی اللہ بابا اجا تیری قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی دروازے تے فوج آ گئی ہے رو رو کے یہ کو جا دیا ہے مسلمانوں میں نبی دی تھی بابے دی وفات کے بعد میری مرشد زادی 75 دن یا 95 دن زندہ رہی لیکن سجی ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی ترجمہ کرتا ونیا کیوں سجی ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی اس واسطے جو پرفض ہتھاں تے تازیانے مرے دا رہ گئے یقین کرائے جڑے ہتھاں نو رسول چمدا چمدا رجدا نا میری سین اپنے ہاتھ رکھ کے اپنے ہتھاں تے بہ گئی قبر رسول علیہ پاسے منہ کر کے ایو کو جا دیا بابا صبت علیہ مصائب صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام بابا تیرے بعد تیری دھیتے ہو مصائب آ گئے اگر دنہ تے آوے نا کالیاں راتی بڑھ ونجے نا اگر پہاڑاں تے آوے نا سرما بڑھ ونجے نا بس شریفوں زیادہ انتظار نہ کراوا دو تقاضے شہادت سیدہ دے ایک دربار جوائنا ایک میری مرشد زادی کی شہادت دے تقاضا بابے دی وفات دے بعد جڑے 75 دن یا 95 دن نبی دی تھی گزارے ترے حالتا سرکار سیدہ تے بارد ہویاں میری مرشد زادی معصبت الرأس موت دی پٹی مارے ہا ناہلت الجسم ایڈی کمزور ہو گئی ہائی جو مسجد نبوی دے وچ آوے ہاتھ دیواراں دا سہارا لے کے آمی ہو جنہیں مسجد نبوی میں ایک آیت دے جڑیاں روایتاں تو یاد کر دیو من رب اکبر دی قسم ایو کو جائی اپنے گھر جو قدم ہٹ رکھے ہاں تا دوجا قدم مسجد نبوی دے سہنے چاوے ہاں ایڈی کمزور ہو گئی ہے جو دیواراں دا سہارا لے کے میری مرشد زادی مسجد نبوی چاوے ہاں علامہ ذیشان حیدر جوادی دے جملے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمائندے پیان ایک دفعہ ایسا ہوا زہرا جب دیوار کا سہارا لے کر آ رہی تھی دیوار گھر کی ختم ہوئی زہرا چھن پئی یعنی ایڈا ظلم کیتا ہا مسلمانہ صاحب ممبر باز ترجمہ پہ کرتے ہوندن جو کئی دائیاں میں نہیں پڑھا لیکن اتنا ضرور ہے جتھے اٹھے ہاں جناب فضا ایک پاسے سہارا دے ویا جناب زینب عالیہ دوسرے پاسے سہارا دے ویا ناہلت الجسم ایڈی کمزور ہو گئی ہے جو کئی نے میری مرشد زادی بچیاں نو نال بہا کے دعا منگیا حسنین تسا آمین آکھو میں دعا منگا فرماویا اللہم عجل وفاتی سریعا میرا اللہ میں دکھا تو تنگا گیا میرا اللہ میری مرحبا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ میرا اللہ میں دکھا تو تنگا گیا میری موت کا وقت قریب کر دے شریفوں میری مرشد زادی ناہلت الجسم باقیت العین روندی رہے ونجے ہاں مومنین سادات و غیر سادات میں یہ دسو ہائی جبانی شریعت اچھی روندی آئی نہیں علامہ اختر عباس نجفی مرحوم نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا ہے جس لئے آقا زادی روبے ہانا جانور مدینہ دے چارہ کھامنا چھوڑ دے میں نہا درختان دے پتیاں دے رنگ بدل ونجے نہا لوگاں دے چہریاں دے رنگ بدل ونجے نہا زمین مدینہ دے زلزلہ آمن لگ ونجے نہا لوگ سمجھ ونجے نہا جو جناب زہرا پیروں دیئے میں دا ترجمہ انہی مرحبا اجرکم علی اللہ میں ترجمہ انہی کرتا ہونا سلام ہوئے مدینہ دی زمین تیرے ہوتے بطول اشارے کرے دی آئی تو کمبڑ لگویں دی ہمیں چھوٹی بطول آئی جنہ نہ آئی سکینہ لوگ تماچے مرے دے ہم رو رو کے آتی آئی بابا بھی میرا مری مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ ناہلت الجسم باقیت العین اچھی روندی آئی نہیں اچھی نہیں روندی ایک دن شیوخ مدینہ ٹر دی ہوئے سیدہ دے دروازے تے آئے او محرم مناوان آلا رب اکبر دی قسم اگر سیدہ دے دروازہ نہ جلے ہا آج تم کربلا دن خیمیان نرونگا بیٹھا ہوں میں ہا شیوخ مدینہ ٹر دی ہوئے سیدہ دے دروازے تے آئے اچھا بولے جناب علی آئے دروازے تے آدھن زہران آنکھو یا دن نو روگے یا رات نو روگے اگر دن روے اسن رات نو آرام کرے سوں اگر رات نو روے اسن دن نو آرام کرے سوں پہلا امام بارگاہ جناب علی بنا دیتا جنہوں بیت الحزنہ دن رومانا لا گھر لیکن مسلمان ہو بھی گرا چھوڑیا
زہرا جاوے دور مدینہ تو بن روے لیکن ایڈے ظالم لوگن امام بارگاہ بھی گرا دیتا شریف ہوں جدہ امام بارگاہ گر گیا نا میری سین آ گئی واپس ایک دن نے میری سین ترائے کم کٹھے پہ کر دیئے جناب علی گھر جائیں فرمائن زہرا ترائے کم تے کٹھے حسنین دیا چوٹیاں پہ دھوئیں دیئے کھانے تیار پہ کر دیئے جناب علی آئے زہرا ترائے کم کٹھے کیوں پہ کر دے ہو آدھر یا علی رات میں مبابا خوابج مل آیا دنا ڈرا تو میری مہمان اس واسطے حسین دیا چوٹیاں حسنین دیا چوٹیاں پہ دھوئنیاں رو رو کے بیاد ہونا میری مرشد پہنو اپنے پتران دائدہ خیال کربلا ہویا مارو مارو دیا والی اوپے دے گھوڑے لمے پہ بھج دے آئے لمے دے گھو مرحبا آج رکم اللہ مولا تڑیاں بھیڑا تھیاں دے پردے سلامت ترائے کم تے کٹے آگیا آخری وقت میری سین جناب علی انال بلایا فرمیدن غسلنی فی اللیل یا علی کفنی فی اللیل مولا میرا رات نو جنازہ چاہویں میرا رات نو میں غسل دے میرے جنازے چونا میرے جڑے بابے دے جنازے چنائے آئے شریف و آخری وقت آیا بس میں پر چھوڑا دعا دیوا سونی مکان دے آئے میری سین دا آخری وقت آیا مولا دے مکانیوں جناب علی بیٹھے آئے مسجد دکوچ دعا پہ کر دے آئے ادو جناب فضا جناب حسنین نو بھیجائے ونجو نامے دی مدار تے دعا منگاؤ آکو نانا اممہ بیمارے دعا منگانا ہے میرے مولا دے مکانیوں جناب عباس دے مکانیوں حسنین ٹر دے ہو دوڑ دے ہوئے جناب نانے دی مدار تے آئے چھوٹے چھوٹے امام لحاق نانے دی مدار تے رکھے رو گیا دے نانا اممہ بیمارے دعا منگانا ہے قبر ایرے اتائی حل گئی ہے سمجھ گئے جو یتیم ہو گیا ہے دو جناب حسنین دوڑ دے آنے وہ دو جناب علی جھڑ دے آنے رو رو کی علی آدن زہرا جلدی نہ کرے علی نو بڑھ دے زہرا میں علی مرحبا مرحبا جرکم اللہ جلدی نہ کرے علی نو بڑھ دے جیویں جو جناب حسنین آئے جناب علی مولا دی ذات مقدس نے بیٹھ حسنین دے پہنچن دو پہلے رات ہو گئی جناب حسنین دی امبر غسل دے ورنکے سرکار علی تھے دو روایتاں بعض نے آکے جناب فضا نے غسل دیتا بعض نے آکے جناب فضا پانی دیتا ہے سرکار علی نے غسل دیتا ہے بہار و ننوار کے روایتی میں جناب علی غسل دے دیا شریفوں جناب حسنین دن اچھان رو مطا پتر جلو دے زہرا دنیا جو ڈر گئی ہے یہ ایک وقت ایسا ہے جناب علی اچھان دے میری سین جناب فضا پوچھتا ہے بچیاں نو روڑ دی اجازت نہ پہ دے دے اور آپ اچھے کیوں رو دے رو کیا دن میں نو تنس دسا جو میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے آزاد رہو سجے دیا پسلیاں مرحبا اجروں کو ملدہ مولا تڑیاں بھیڑا تھیاں دے ایویں حقے غریباں نے غمت روڑ مل گیا حسن مل گیا کفن ہو گیا جنازہ تیار ادھرات ٹائمے تجھے کو لوی جنازے چاہوے کلی زہرا جنازہ چاوڑا لے کوئی 4 یا 5 بندے جہنے وچ 2 حسنین ایک امیر المومنین ایک جناب سلمان جناب حسنین جنال جنازے دے آدھے پیائے میرے مولا دے مکانیوں جناب عباس دے مکانیوں سرکار علی فرمایا دیکھو جنازے تلے کون بچی پیانی ہے آدم تیری سین بیٹی زینب علیہ پیانی ہے آدم جنازہ اٹھائی رکھ چھوڑو پہلے بہنو گھر چھوڑا آزاد راجن کیوں رات دا ٹائمیں زہرا دا جنازہ پہلے بہنو گھر کیوں چھوڑا مولا دے مکان میں آدھرانا میرا مولا آج جناب زینب علیہ تیرے نالے حسنین نالے رات ڈھے میں اور سلیم میں آج لے کوفہ دا بلالا شام دے دربار آئین رومن دیا
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا مجلس کو قبول تو منظور فرما. میرا اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت عزت